السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم آپ کے لیے بیان لے کر آئے ہیں حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا، اللہ حضرت کی مغفرت فرمائے۔ بیان کا عنوان ہے رحمت للعالمین۔ چلیے دوستو، آپ کو لے کر چلتے ہیں بیان کی طرف۔ اسلامی کی ان کو اللہ پاک نے دنیا ہی میں کتنا اونچا کیا، جنہوں نے سرکشی کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام نے بغاوت کی، دنیا میں بھی عزت کی موت نہ مر سکے، آخرت میں خدا جانے کیا بنی ہوگی۔ اتنا اولو العزم پیغمبر، اتنی بڑی شان، جس کی نبوت کے ڈنکے عرش عظیم کو اٹھانے والے فرشتے بجاتے ہو، کیا کہنا سرکار کی دو عظمت کا۔ اور ایک ہم ہیں، کسی نے نام لیا تو انگوٹھے چوم لیے، حق ادا ہو گیا، محبت بھی ہو گئی، غلامی بھی ہو گئی، اطاعت بھی ہو گئی، فرما برداری بھی ہو گئی۔ اور اگر کبھی زیادہ ہی محبت نے جذبہ مارا تو قوالی شریف سن لی، وہ کلام پاک جس کو پڑھتے پڑھتے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک ورم کر جایا کرتے تھے، اس کو پڑھتے ہوئے تکلیف ہوتی۔ دنیا میں جن لوگوں نے بھی، خواہ وہ بادشاہ تھے یا وہ وزیر تھے یا وہ امیر تھے یا وہ غریب تھے، جنہوں نے اپنے دل کے اندر محبت بسائی اور مرتے دم تک اس کو نبھایا، خدا کی قسم اللہ کا قرآن گواہ ہے، یوں آواز آتی ہے، ادھر موت آ رہی ہوتی ہے، ادھر فرشتے کہتے ہیں مرحبا، ہم تیرے انتظار میں کھڑے ہیں۔ آواز آتی ہے لا تخافوا ولا تحزنوا، غم نہ کر، پریشان نہ ہو، بے شک التی کنتم توعدون، جتنے پروردگار عالم نے تجھ سے وعدے کر رکھے ہیں، ان تمام کو نبھانے کے لیے، پورا کرنے کے لیے ہم پہلے سے تیار کھڑے ہیں۔ جو لوگ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دل میں عظمت بسا لیتے ہیں، محبت بسا لیتے ہیں، اپنے آپ کو غلام بنا لیتے ہیں، رب ذوالجلال کی قسم، تم یہاں دنیا میں بیٹھے ہو، جھوپڑیوں میں رہتے ہو، مکان اور دکان پہ بیٹھے ہو، ادھر فرشتے آواز دیتے ہیں ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ نورانی مخلوق، نورانی فرشتے دعا کرتے ہیں ربنا، اے ہمارے پروردگار، ادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، ان بندوں کو جو توبہ کرتے ہیں، جو استغفار کرتے ہیں، جو کسی کا حق کھانے سے بچتے ہیں، جو دوسروں کی بے آبروئی کرنے سے بچتے ہیں، جو ہر وقت قبر فکر کے ذکر میں لگے رہتے ہیں، جن کو ہر وقت موت سامنے کھڑی ہوئی نظر آتی ہے، فرشتے کہتے ہیں ربنا وادخلہم، الہی ہم دعا کرتے ہیں ان کو بھی، ان کی بیویوں کو بھی، ان کی اولاد کو بھی، تمام کو جنت میں داخل فرما دے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ آدمی، بیٹھا گھر میں ہے، دعا فرشتے کر رہے ہیں۔ فرشتوں کی دعا آج ہمیں نصیب نہ رہی۔ یوں آتا حدیث پاک میں فرمایا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اللہ پاک کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ خداوند کریم نے یوں فرمایا، جس نے میری مسجد میں چراغ جلا دیا، میری مسجد کو روشن کیا، منور کیا، 70,000 فرشتوں کو اللہ پاک حکم دیتے ہیں، جب تک چاندنا رہے، جب تک روشنی رہے، جب تک میرا گھر منور رہے، تم اس میرے بندے کے لیے بیٹھ کر کھڑے ہو کر دعائے مغفرت کرو۔
یوں آتا حدیث پاک میں فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو مسجد کو مزین کرتا ہے، جو مسجد میں صفائی کرتا ہے، مسجد کے اندر کا گرد و غبار جو اس کی بدن پہ پڑتا ہے، فرشتوں کو حکم ہوتا ہے تم اس کے لیے بیٹھ کر کھڑے ہو کر سجدوں میں پڑھ کر دعائیں کرو، الہی جہاں جہاں مسجد کی خاک پڑی جہنم کی آگ حرام کر دے۔ اعمال کی بات ہے ساری، کرنے والا پائے گا، دیکھنے والا رہ جائے گا۔ جو گاڑی میں سوار ہوگا منزل مقصود کو وہی پہنچے گا، پلیٹ فارم سے کھڑا ہو کر گاڑی کی زیارت کرنے والا نہیں پہنچ سکتا۔ جس کے منہ میں مٹھائی جائے گی اسی کا منہ میٹھا ہوگا، سامنے کھڑے ہو کر کھاتے ہوئے کو دیکھنے سے منہ میٹھا نہیں ہوگا۔ اس لیے اعمال کی ضرورت ہے، انقلاب لاؤ زندگی میں۔ آخر وہ کون سی چیز تھی جس چیز کو برپا کرنے کے لیے، جس کا رواج دینے کے لیے، جس کی اصلاح کرنے کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کھپا دی۔ صحابہ کرام کے مزاج بدلے، حالات بدلے، طبیعتیں بدلی، اور جو حکم آیا اس میں کیوں ترانہ کی تو ثابت نہیں کر سکتا کہ کسی صحابی نے یوں کہا یا رسول اللہ یہ حکم ایسے کیوں ملا ہے، کیوں کا نام نہیں، کیوں آ جائے تو غلامی کیسی، جو حکم ملا اسی کے سامنے سر جھکا دیا۔ یوں آتا ہے کتابوں میں جس دن شراب کی حرمت کا اعلان ہوا کہ شراب حرام ہے، مدینے کی گلیوں میں شراب بہتی پھری، بارش کے پانی کی طرح بہ گئی، اور میرے تیرے جیسے نہیں تھے، چلو جی شراب پینا حرام ہے نا، پیسے لگے اپنے پیسے تو بنا لو، یہودیوں کے ہاتھ بیچ دو، عیسائیوں کے ہاتھ بیچ دو، کافروں کے ہاتھ بیچ دو، بڑے پیسے تو کھڑے کرو، چلو آئندہ خریدیں گے نہیں۔ تمام مسلمانوں نے اسی وقت اعلان کر دیا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، قرآن کریم آیا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اے کلمہ پڑھنے والوں، مجھ پر میرے نبی پر ایمان رکھنے والوں، انما الخمر، شراب حرام ہے۔ میرے تیرے جیسے ہوتے نا، پینا ہی تو حرام ہے نا، لو آئندہ نہیں خریدیں گے، پیسے تو بنائیں نا۔ قرآن کریم میں ان لوگوں کا واقعہ اچھی طرح سے ذکر کیا گیا۔ قوم تھی ایک بڑی سمجھدار، اللہ پاک نے، اور وہ مچھلیاں کھایا کرتے تھے، مچھلیوں کا شکار کر کے کھاتے تھے۔ خداوند عالم نے ان کو آزمایا کہ سارے ہفتے میں تو مچھلی ڈھونڈتے نہ ملے، ان کو اعلان کر دیا، خدا نے حکم دیا کہ تم سارے ہفتہ مچھلیاں پکڑو، باقی ہفتے کے دن سنیچر کے دن مچھلی پکڑنا حرام ہے۔ خدا نے حکم دے دیا۔ اب 8 دن تو مچھلیاں ڈھونڈی نہ ملے، اور ہفتے والے دن سامنے کودتی پھرے، کبھی بڑی پریشانی ہوئی، کیا کیا جائے؟ اور دنوں میں تو ملتی نہیں، بڑی کم ملتی ہیں، اور ہفتے کے دن یوں سامنے پھرے۔ بس ان کے جو آخری ملے ملانے تھے نا، جیسے کارخانوں میں مال بنتا ہے، ملا کے دماغ میں دین بنتا ہے، بیٹھے بیٹھے دین بنا لیتا ہے۔ تو کہنے لگا میاں پکڑنا ہی منع ہے نا؟ کہ ہاں۔ کھانا منع ہے نا؟ کہ ہاں۔
دریا کے برابر میں کھڈا بناؤ، اس میں پانی بھرو اور ان سب کو دھکیل کر ہفتے کے دن اس کھڈے میں لے جاؤ، اتوار کو قابو آ جائے گی۔ پڑھ کر دیکھیں آپ قرآن کریم، 9واں سپارہ ہے، ترجمہ ذکر کر رہا ہوں، گپ نہیں ہے۔ گپ سنانے والے تمہیں اور تھوڑے، یا میں بھی گپ سناؤں؟ فرمایا بس الہم عن القریۃ التی کانت عاقرۃ البحر اذ یعدون فی السبت اذ تأتیہم حیتانہم۔ مچھلیاں پکڑنے والوں نے ہیلا بنا لیا، مکر کر لیا، کھیل کھیلا دین کے بارے میں، اچھا جی پکڑیں گے نہیں، کھائیں گے نہیں، اکٹھا کرنا دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے منع ہے، آگے پارٹی بن کے، ہاں جی مولوی صاحب دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے، بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے، اکٹھا کرنا دھکیلنا مچھلیوں کو منع، دکھاؤ کہاں ہے۔ ارے بھائی اللہ پاک نے منع فرمایا مچھلیوں کا شکار ہفتے کے دن حرام ہے، کھانا حرام ہے، کہنے لگا ٹھیک ہے، پکڑنا بھی حرام ہے، کھانا بھی حرام ہے، دھکیل کر گڑے میں اکٹھا کرنا دکھاؤ کہاں حرام ہے۔ اب کون دکھاتا؟ جب نیت بد ہوتی ہے تو مسئلہ پہلے بن جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کرتے ہیں کہ آدمی اپنے دل سے مسئلہ پوچھے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کرام بھی تشریف فرمائے۔ زمان بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیہاتی صحابی ہے، دور و دراز کا باشندہ ہے، اجنبی صحابی ہے، دیہات کے رہنے والا، سواری پہ سوار ہو کر آیا اور آ کے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا، اے لوگوں تم میں شہنشاہ کائنات کون ہے؟ صحابہ کرام نے اشارہ کر کے بتلا دیا یہ ہے۔ قریب ہوا، عرض کرنے لگا آپ رب ذوالجلال کی قسم کھا کر بتائیں کیا واقعی آپ نبی ہیں؟ آپ نے فرما دیا ہاں۔ اس کے بعد کہنے لگا رب ذوالجلال کی قسم کھا کر بتلاؤ کیا آپ پہ اللہ کی کتاب نازل ہوئی؟ قرآن کریم اترا آپ پر؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ ہر بات میں اس نے یہی بات کہی کہ قسم کھا کے بتلاؤ کیا آپ نے 5 نمازوں کا حکم دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر قسم کھا کر کے کھلا کر کہنے لگا کیا آپ نے اللہ کی توحید اور اپنی نبوت اور رسالت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ سکھایا ہے، امت کو دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حج کے بارے میں پوچھتا ہے، زکات کے بارے میں پوچھتا ہے، رمضان کے روزوں کے بارے میں پوچھتا ہے، اور توجہ کرنا یہ ارکان دین پوچھ کر واپس ہونے لگا اور کہنے لگا واللہ قسم اللہ کی لا ازید ولا انقص منہ، میں اس میں نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا، نہ بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا، ارکان دین پہ عمل کروں گا، اسلام کی بنیادوں پہ اسلام کی عمارت کھڑی کروں گا، اس کو سنبھال کے رکھوں گا۔ 10 قدم پرے کو گیا ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگوں جس نے جنتی آدمی کی زیارت کرنی ہو آ میں تمہیں دکھاؤں، وہ زمان بن سلمہ تمہارے سامنے جا رہا ہے۔ اس لیے کہ اس نے قسم کھائی ہے نہ میں دین میں کچھ بات بڑھاؤں گا اور نہ گھٹاؤں گا، بلکہ جو مجھے دین کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے اس کو پورا کروں گا۔ صحابہ کرام نے حضور کی زبان مبارک سے جو سنا اس کو دین بنایا۔
हमारे यहाँ बैठे बिठाए दीन बन जाता है। अब बना लिया ना उन्होंने, तो कहने लगे जी पकड़ना हराम है, हफ्ते के दिन मछलियों का खाना हराम है, शकील कर इकट्ठा करना कड़े में दाखिल कर लेना हराम कोई नहीं। इसमें हरज क्या? आज हमें भी लोग कहते हैं हलवे की प्लेट से आप कुरान पढ़ दें तो क्या हरज है, इसमें क्या गुनाह है? अल्लाह का कलाम तो हर वक्त पढ़ना चाहिए। अनजान लोग बेचारे अनपढ़ रसूमात में फंसा रखे, किया उन लोगों ने ऐसा ही, घड़ा बनाया, पानी उसमें डाला, मछलियों को इकट्ठा किया, उसमें दाखिल किया और इतवार के दिन पकड़ के खाई। अब आदाई और लोगों वयमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। तुमने भी मकर किया, तजवीज बनाई, मैंने भी तुम्हारे लिए अज़ाब तजवीज कर दिया। आओ कुरान करीम से पूछो ऐसा करने वालों को क्या मिला। पहला सिपारा है, आवाज आती है वलक़द अलिमतुमुल्लज़ी ना तदऊ मिनकुम फिस्सब्त फ़क़ुल्ना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन। शाम को सोए आदमी थे, बड़े बड़े खूबसूरत जवान थे, बड़ी बड़ी हसीन औरतें थी। अल्लाह पाक फरमाते हैं सुबह उठे तमाम के तमाम बंदर जलील बन गए। शक्लें बदल गई परवरदिगार आलम। सोए आदमी थे, उठे बंदर भोलू बन गए। क्यों मेरे दीन में मुदाखलत की? क्यों तुमने मेरे दीन के कानून में हेरा फेरी की? बेशक बड़े बड़े बदले लोग। कोई कौम शाम को आदमी सोए, सुबह को उठे तो कुत्तों की शक्ल बन गई। एक सवाल पैदा होता है कि आजकल जो लोग गुनाह करते हैं वो क्यों, उनकी शक्लें क्यों नहीं बदलती? तुझे क्या मालूम है इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सारी सारी रात रो रो के दुआ मांगी, इलाही मेरी उम्मत की शक्ल न बदलना। खुदा की कसम आज आदमी बना फिरता है, इंसान बना फिरता है, हसीन बना फिरता है, खूबसूरत बने फिरते हो। ये सारे का सारा सदका है काली कमली वाले का, वरना अब तक कुत्ते बंदर बन गए होते। पता चला कि दीन में हेरा फेरी अल्लाह पाक बर्दाश्त नहीं करता, किसी शक्ल में भी क्यों ना हो, दीन के अंदर वो बर्दाश्त नहीं करता। और सहाबा इकराम ने की नहीं और करने दी नहीं। कैसे करते? बड़े बड़े वक्त आए उन पर, औरतों पे वक्त आया, मर्दों पे वक्त आया, मगर नहीं बदले। कैसे बदल जाए? सरकार का दीदार करने वाली आंख कैसे बदल सकती है? ये तो तेरी जरूरत है कि रोजा देख करके भी आता, फिर भी बेईमानी और बदमाशी से बाज नहीं आता। एक को कोई साबित नहीं कर सकता जिसने मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर का दीदार किया हो और उसे जर्रा बराबर दुनिया के अंदर हेरा फेरी। इतनी जरूरत कौन लाएगा? इतनी बहादुरी कहां से आएगी जो उन हजरात में थी? सय्यदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा जलीलुल कदर इंसान, अजमतों वाला इंसान, जब भी वक्त आता था अल्लाहु अकबर यूं ही बैठे हुए थे,
اس کام میں لگے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا اور کہنے لگا جی فلاں آدمی نے مجھے درہ مارا ہے، مجھے بدلہ دلواؤ، فلاں آدمی نے مجھے مارا، بدلہ دلواؤ۔ کیونکہ کام میں مشغول تھے، فاروق اعظم نے اٹھا کر اس کو ڈنڈا مار دیا کہ جب میں اس کام کے لیے بیٹھتا ہوں تو آتے نہیں، اور جب میں دوسرے کام میں لگ گیا تو اب آ گیا۔ وہ تو ڈنڈا کھا کے چلا گیا۔ فاروق کے دل کو دھچکا لگا۔ یہ تھے اللہ والے جن کے سامنے قبر اور قیامت ہر وقت تھی۔ اپنے آپ کو خطاب کر کے فرمانے لگے، عمر و فاروق و خطاب کی بیٹے، تو اونٹوں کو چرایا کرتا تھا، اونٹوں کا چرواہا تھا، آج 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں ہے۔ اللہ نے تجھے بادشاہ بنایا، خلیفہ بنایا، امیر بنایا، اب ایک آدمی بدلہ لینے کے لیے آتا ہے تو اسے مارتا ہے، قبر میں کیا بنے گی؟ اس آدمی کو بلوایا اور بلا کے فرق اس کے ہاتھ میں درہ دے دیا اور یوں پیٹ کر کے اس کی طرف کھڑے ہو گئے، درہ مار لے، بدلہ لے لے، قیامت میں بدلہ نہ مانگا۔ کتنا بڑا آدمی جس کو سرکار مدینہ نے اللہ سے مانگ کے لیا ہو، وہ تو اتنا ڈرتا ہے، اور میں اور آپ جو یوں بارش کی طرح دنیا میں برسے ہو، ہم چوڑے ہوئے بیٹھے ہیں۔ وہ جی کیا بات ہے، جنت ہماری، ہمارے باپ دادا کی۔ ہزاروں واقعات ہیں صحابہ کرام جنہوں نے غلامی کی انتہا کر دی اور پرواہ تک نہ کی کہ تکلیف کتنی ہے اور کس طرح جان بن رہی ہے، جان کو بن رہی ہے۔ قرآن نے اعتراف کیا، گواہی دی کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے گلے میں سانس اٹک گیا، پھر بھی خدا کو پکارا، پھر بھی انہوں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے سرتابی نہ کی۔ اب ایمانداری سے بتلاؤ، ہماری، میری اور آپ کی اور تمام مسلمانوں کی جو عورتیں ہیں، بیویاں ہیں، آخر جوتوں کے لیے بھی کہتی ہیں، کپڑے کے لیے بھی کہتی ہیں، موقع بموقع زیورات کے لیے بھی کہتے ہیں، اور ہزاروں باتیں ہیں، اور ہم ان کو پورا کرتے ہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کی طرف تجھے میں لے کے چلوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ زینب، یہ تمام کی تمام ہماری مائیں ہیں، کالی کملی والے کی گھر والی ہے۔ فرماتی ہے ایک کھجور کا دانہ 24 گھنٹے میں اور ایک پانی کا پیالہ صرف ملا کرتا تھا۔ ہماری ماؤں کا کھانا بھی دیکھو اور پینا بھی دیکھو، گھر والی ہے شہنشاہ کائنات محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، ادھر جبریل ان کو سلام کہتا ہے، میکائیل ان کو سلام کہتا ہے، خود خدا عرش عظیم سے ان کو سلام بھیجتا ہے، ان کی گود میں کالی کملی والے کا سر ہے، ادھر قرآن مجید آسمان سے آ رہا ہے۔ اور خوراک کا یہ عالم ہے، پانی بھی پیٹ بھر کے نہیں، یہودی کے قبضے میں ہے میٹھے کنویں کا پانی، مول ملتا، 24 گھنٹے میں ایک کھجور کا دانہ۔ نبی کی گھر والیوں کی خوراک دیکھو، کیا ہو گیا اگر انہوں نے ساریوں نے اکٹھے ہو کر، اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب اچھی خاصی فتوحات ہو گئی تھی، مسلمانوں کے پاس اچھا خاصا مال تھا۔ اللہ اکبر، ہماری ماؤں نے اکٹھا ہو کر اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھ دی
کہ اب تو مدینے والوں کے حالات بدل گئے، اب تو مسلمانوں کے حالات بدل گئے، کئی مہینے 4 مہینے یا 6 مہینے گزر گئے، ایک کھجور پہ گزارا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کچھ تھوڑا سا ہمارا روزینہ بڑھا دو، کچھ پانی بڑھا دو، کچھ کھانا بڑھا دو۔ اندازہ لگائیں آپ، بس اللہ کے نبی کو اس پر جلال آیا، اور نبی کو جلال آیا تو خدا کو پہلے جلال آ گیا۔ زیور کا مطالبہ نہیں، آرائش کا مطالبہ نہیں، کوٹھی بنگلے کا مطالبہ نہیں، لمبے چوڑے کپڑے کا پروگرام نہیں، شادی والے کپڑوں کا پروگرام نہیں، جوتوں کا پروگرام نہیں، مطالبہ نہیں، کچھ نہیں۔ اتنی سی بات عرض کی ہے، کالی کملی والے ایک کھجور کھا کر رات دن بھوک لگتی ہے، ایک پانی کا پیالہ پینے کے بعد رات دن میں پیاس تنگ کرتی ہے، تھوڑا سا پانی بڑھا دو، تھوڑی سی کھجوریں یا کھانا بڑھا دو، کچھ خوراک میں تبدیلی آ جائے۔ آواز آئی، اے عائشہ، اے حفصہ، اے ام سلمہ، اے ام حبیبہ، اے زینب، اے جواریہ، اے صفیہ، میں تمام کے تمام کو تمہیں کہتا ہوں، احد پہاڑ سونے کا بنا کر تمہارے حوالے کر دوں گا، تمام پہاڑ کا پہاڑ سونے کا تمہارے ساتھ ساتھ پھرا کرے گا، دولت مند بن جانا، بڑی بڑی بلڈنگیں بنانا، عمارت بنانا، کوٹھی بنگلے بنا لینا، ہزاروں کھانے ایک وقت میں کھایا کرنا، پر یاد رکھو تمہیں میرے محبوب کی جھولی نہیں ملے گی۔ تم میرے نبی کے گھر والی نہیں رہ سکتی، ایک راہ اختیار کرو، یا دنیا مانگو یا میرے محبوب کو مانگو، ایک چیز ملے گی، یا میرا میں نے تمہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ بیان اچھا لگا تو ہمارے اس بیان کو لائک کر دیں، اور ایسے ہی بیان کے لیے، قاری حنیف کے بیانات کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آگے کی ویڈیو میں بہت جلد ملتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، فی امان اللہ۔